नाज़रीन आदाब, 20 अगस्त 2022 मुताबिक 21 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में बदउनवानी की रिपोर्टों की जांच के सिलसिले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI ने जुमे को मजमूई तौर पर 21 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया। CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें दिल्ली के नायब वजीर आला मिस्टर सिसोदिया समेत कम अज कम 15 लोगों को नामजद किया गया है। ताहम आम आदमी पार्टी ने बदउनवानी के इल्जामात की तरदीद की है। IANS ने जराए के हवाले से इतला दी है कि CBI की एक टीम ने सिसोदिया की रिहाइश पर मुताद्दिद जरूरी दस्तावेजात बरामद किए हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। दरियासना तफ्तीशी टीम के अफसरान ने साबिक एक्साइज कमिश्नर E गोपी कृष्ण, 4 सरकारी ओहदेदारान और दीगर की रिहाइशों पर भी छापा मारा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के मौलाना महमूद हसन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम तब्दील करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मौलाना महमूद हसन मुजाहिदे आज़ादी थे, हुकूमत उनके नाम पर कायम इदारे का नाम तब्दील नहीं करेगी। बता दें, सहारनपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साबिक BSP हुकूमत की वजीर आला मायावती ने कायम किया था। मायावती हुकूमत ने इसका नाम काशी राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखा था। कॉलेज का इफ्तिताह अखिलेश यादव की हुकूमत में हुआ था। इफ्तिताही तकरीब में मौजूद मुलायम सिंह यादव ने जमीयतुल उलमा हिंद के रहनुमा मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के शेखुल हदीस के मुतालबे पर इस कॉलेज का नाम बदलकर मौलाना महमूद हसन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखने का ऐलान किया था। ज्ञानवापी मामले की समाअत कर रहे डिस्ट्रिक्ट जज ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को केस की तैयारी के लिए अदालत की जानिब से दी गई मोहलत के बाद मजीद 10 दिन का वक्त तलब करने पर जुमेरात को अपनी बरहमी का इजहार करते हुए जुर्माना आयद कर दिया और कमेटी को आखिरी मौका दिया है। अब मामले की अगली समाअत 22 अगस्त को होगी। बता दें, मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ के अचानक इंतकाल की वजह से नए वकील योगेंद्र प्रसाद सिंह और शमीम अहमद का वकालतनामा दाखिल किया गया था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के मुताबिक नौमुंतखब वकील फौरन बहस के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा मुस्लिम फरीक की जानिब से अदालत से इस्तदवा की गई कि वो आज समाअत को मुलतवी कर दें और आगे की बहस के लिए मजीद 10 दिनों का मौका फराहम करे। बिल्किस बानो मामले में गुजरात हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं। दरियासना समाजी, ख्वातीन और इंसानी हुकूक के कारकुनों समेत 6000 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया कि वो कसूरवार की सजा को माफ करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को कल अदम करार दे। एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि गैंग रेप और कत्ल के 11 कसूरवारों की सजा की माफी से हर उस इस्मत दरी की मुतासरीन पर मायूस कुन असर पड़ेगा जिससे अमन व अमान के जरिए इंसाफ मिलने का यकीन है। हम मुतालबा करते हैं कि इंसाफ के निज़ाम पर ख्वातीन का एतमाद बहाल किया जाए और बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों की सजा माफ करने का फैसला फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। बयान में सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया गया है कि वो मुजरिमों को उम्र कैद की सजा पूरी करने के लिए वापस जेल भेजे। एक और खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख्वातीन के खिलाफ जराइम से मुतालिक मामले दर्ज करने में पुलिस की ताखीर पर सवाल उठाया है। एक मफाद आम अर्जी पर समाअत के दौरान अदालत ने सख्ती दिखाते हुए रियासती हुकूमत से ताखीर के सिलसिले में वजाहत तलब की है। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा है कि कभी कभी केस दर्ज करने में 6 माह से ज्यादा का वक्त लग जाता है। अदालत ने पूछा कि रियासत में ऐसी हालत क्यों पैदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने हिदायत दी है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के देही इलाकों में यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा के तवस्सुस से उसका सर्वे कराया जाए। इसके साथ एक तफसीली एक्शन प्लान तैयार करें और उसे मरकजी और रियासती हुकूमत के हवाले करें ताकि हुकूमत भी उसके मुताबिक अपना मनसूबा बनाए। इससे ज़्यादा देही लोग मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने ये हिदायत जुमे को राजभवन में मुनक़िदा रियासती यूनिवर्सिटियों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अराकीन की मीटिंग में दी। उन्होंने कहा कि गाँव के प्रधानों और आंगनबाड़ी कारकुनों को यूनिवर्सिटी के जरिए मुनक़िद की जाने वाली मुख्तलिफ ट्रेनिंगों में शामिल करके उन्हें मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी जाए ताकि उनके फ़वाइद आम लोगों तक भी पहुँच सकें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को बलिया के तारीखी बलिदान दिवस के मौके पर 2 बड़े तोहफों का ऐलान किया। उन्होंने बलिया में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम और डिस्ट्रिक्ट जेल को बाहर मुंतकिल करने और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जेल को मुजाहिदे आज़ादी की यादगार के तौर पर तब्दील करने का ऐलान किया। ज़िले में मेडिकल कॉलेज से वाबस्तगी जाहिर करते हुए CM योगी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ बलिया में तालीम हासिल की है, आज मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि बलिया डिस्ट्रिक्ट जेल को शहर से बाहर निकाल कर
موجودہ ڈسٹرکٹ جیل کو مجاہد آزادی کی یادگار تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کو وزیر اعظم نے ملک کے شہریوں کو 5 قراردادیں دی ہیں جن کے مطابق اگر ہر شخص اپنے فرض کی راہ پر آگے بڑھے تو یقیناً ہندوستان دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کے صدر شیوپال سنگھ یادو نے جمعے کو کہا کہ ان کے کانگریس میں شامل ہونے کی قیاس آرائی محض افواہ ہے۔ اٹاوا میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ایس پی اگر اپنی خامیوں کو دور کر لیتی تو آج جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کی قیادت میں ایک مضبوط اپوزیشن پارٹی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن سماجوادی پارٹی اپوزیشن کا کردار صحیح طور سے ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے ریاست میں حالیہ جرائم اور دیگر حادثات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں ترقی کا محض ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، حقیقت میں ریاست میں جنگل راج قائم ہے۔ انہوں نے جمعے کو ٹویٹ کیا کہ باندہ ضلع میں جمنا ندی پر برسوں سے نامکمل پل کی وجہ سے کشتی حادثے میں کئی لوگوں کی موت، دن دہاڑے ہاپوڑ آئے ملزموں کا قتل اور اب حمیرپور میں اجتماعی عصمت دری کا دردناک واقعہ وغیرہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یوپی میں جنگل راج ہے اور ترقی کا محض ڈھنڈورا ہی پیٹا جا رہا ہے۔ مولانا سید محمود حسن حسنی ندوی اس مادی دور میں روحانی صفات کے حامل انسان تھے۔ کم عمری میں انتقال ہونے کے باوجود انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو دوسروں سے ایک طویل مدت میں بمشکل صادر ہوتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا زاہد حسین ندوی نے اپنے خطاب میں کیا، جبکہ جلسے کی صدارت مولانا شبیر احمد ندوی نے کی۔ اس تعزیتی جلسے کے افتتاحی خطاب میں مولانا سید محمد عمیر حسینی ندوی نے کہا کہ مولانا کی زندگی دینی و علمی اور خاص طور پر قلمی خدمات کے لیے وقف تھی۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق عارف نقوی کے افسانے صرف افسانے نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ عارف نقوی کے افسانوں میں اگر لکھنؤ کی گلیوں کا ذکر آتا ہے تو لگتا ہے کہ قاری خود لکھنؤ کی گلیوں کی سیر کر رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر اسلم جمشید کے، جو شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی اور آیوسا کے زیر اہتمام منعقد پروفیسر اسلم جمشید پوری کی مرتب کردہ کتاب بارود اور کوپل کے اجرا کے پروگرام میں اپنی صدارتی تقریر میں آن لائن ادا کر رہے تھے۔ مہمان خصوصی پروفیسر شارف رضولوی نے کہا کہ عارف نقوی کے افسانوں کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ سماج کے ہر پہلو اور ہر حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان کے افسانے بین الاقوامی حادثوں پر مبنی ہیں۔ تعارف ڈاکٹر آصف علی، استقبالیہ کلمات ڈاکٹر شاداب علیم اور ندامت کے فرائض ڈاکٹر ارشاد سیانوی نے انجام دیے۔ پروفیسر صالحہ رشید، صدر شعبہ عربی و فارسی الہ آباد یونیورسٹی کی کتاب جدوجہد آزادی کی رسم اجرا ضیاء حق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شعبہ عربی و فارسی الہ آباد یونیورسٹی میں عمل میں آئی۔ پروگرام کی نظامت اور کتاب کا تعارف ڈاکٹر صالحہ صدیقی نے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے جدوجہد میں نمایاں ناموں کے ساتھ ایسے مجاہدین بھی شامل تھے جنہوں نے آزادی کی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن افسوس ان کی خدمات کا اعتراف کبھی نہیں ہو سکا یا ہوا بھی تو صرف رسماً۔ ان تمام باتوں کی کمی پروفیسر صالحہ رشید نے اپنی اس تازہ تصنیف میں دور کر دی ہے۔ یقیناً ان کا یہ تحقیقی کارنامہ لافانی ہے جسے پڑھنے، سمجھنے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حی علی الفلاح سوسائٹی علی گڑھ اور فاطمہ یونیورسٹی امریکہ کی شراکت سے ایک عالمی سیمینار بیلنسنگ دین اور دنیا کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز سید حمزہ اکبر کاظمی کی تلاوت کلام ربانی سے ہوا۔ حجت الاسلام سید ضمیر عباس جعفری نے زور دے کر کہا کہ اصل پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین اور دنیا کو الگ خانے میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے دین کو نماز، روزہ، حج، عزاداری اور حجاب کو دین سمجھا اور پڑھنا، لکھنا، تعلیم حاصل کرنا و ملازمت حاصل کرنا دنیا سے منسلک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن صامت اور قرآن ناطق سے جڑ جائیں، انشاءاللہ دین و دنیا میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ حسب روایت محرم کے دوسرے عشرے میں امروہہ کے عزاخانہ سخی دربار میں مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے، جہاں مولانا کاظم مہدی خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک محمد اور آل محمد کے نور کے مبارک سفر کو تاریخی حوالوں سے پیش کیا۔ دوران خطاب مولانا کاظم مہدی جہاں محمد و آل محمد کے فضائل کے گوشے بیان کرتے ہیں، وہیں ہمارے معاشرے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے شرعی مسائل سے نوجوانوں کی آگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسائل شرعیہ سے عدم واقفیت کی وجہ سے ہی نوجوان بہت سے مسائل اور دشواریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رامپور میں عبداللہ اعظم نے سماجوادی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں انہوں نے یوگی حکومت پر زبردست تنقید کی۔ غور طلب ہے کہ گواہوں کو دھمکیاں دینے کے الزام میں اعظم خان پر رامپور میں 2 نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی عبداللہ اعظم نے کہا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد اب ختم ہو رہی ہے، اور جب ہمارا مقدر اگر آپ نے جیل میں ہی طے کر دیا ہے تو پھر گھر بیٹھ کر نہیں بلکہ لڑ کر جائیں گے۔
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ تماشا بن گیا ہے، جس کا دل ہوتا ہے وہ آتا ہے، تحریر دیتا ہے اور پھر FIR درج کر لی جاتی ہے۔ اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ مضبوطی سے لڑیں گے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ایرانی صدر مملکت نے کہا ہے کہ آج دشمن اپنی طاقت کھو چکا ہے اور اب دنیا جان چکی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک طاقتور اور غیر متزلزل ریاست ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ہماری حکومت کی جڑیں امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی میں گہری ہیں۔ اگر ان کے افکار پر عمل کیا جائے تو ملک یقیناً ترقی کی بلندیوں کی طرف جائے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ آج دشمن کئی گنا کمزور ہو چکا ہے اور دنیا کے ممالک یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک طاقتور اور غیر متزلزل نظام ہے۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کے چیف فنانشل افسر ایلن نے ٹیکس فراڈ کا اعتراف کر لیا ہے اور سابق امریکی صدر کی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے آئندہ مجرمانہ مقدمے میں گواہی دینے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اٹارنی ایلون بریگ نے ایک بیان میں کہا کہ 2005 سے 2021 تک ٹرمپ آرگنائزیشن کے چیف فنانشل افسر کے طور پر خدمات انجام دینے والے 75 سالہ ایلن نے ٹیکس فراڈ کے 15 الزامات میں اپنے جرم قبول کر لیے ہیں۔ پاکستانی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص 22 سال تک یہ الزام لگاتا رہا کہ دوسرے چور ہیں، وہ آج اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے دوسروں کو چور اس لیے کہا کیونکہ اسے ایسا ایجنسیوں نے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ PTI چیئرمین عمران خان جواب دیں کہ کون سی ایجنسیاں اور کون لوگ آپ کو اس طرح کی بریفنگ کرتے تھے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اب عمران خان الزامات لگا کر بھاگ نہیں سکتے، انہیں اپنے منفی اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ جس طرح سے قانون حرکت میں آیا ہے، جو قانون کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمران خان کو جواب دینا پڑے گا اور ہمیں جواب لینا بھی آتا ہے۔ مہنگائی کی شرح 24 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باوجود ترکی کے مرکزی بینک نے شرح سود کو کم کر کے مارکیٹ کو حیران کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک نے کہا کہ معاشی گراوٹ کو ایک ناگزیر خطرے کے عنصر کے طور پر بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی ایک ہفتے کی ریپو نیلامی کی شرح کو 14% سے کم کر کے 13% کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس غیر روایتی عقیدے کو مانتے ہیں کہ بلند شرح سود مہنگائی کنٹرول کرنے کے بجائے اس میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انہوں نے مرکزی بینک کے 2019 سے موجود 3 گورنروں کو برطرف کر دیا تھا جن کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ اردوان کی سوچ کے برعکس روایتی اقتصادی راہ پر گامزن ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ روس نے جنوبی یوکرین میں نیوکلیئر پلانٹ کے ارد گرد کے علاقے کو مکمل طور پر غیر فوجی بنانے کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ اپیل یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیائی پلانٹ کے مقام پر سیکورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان سامنے آئی تھی کیونکہ روس اور یوکرین دونوں نے ایک دوسرے پر علاقے میں گولہ باری کرنے کا الزام لگایا ہے۔ BBC نے بتایا ہے کہ مارچ سے ہی روس کے کنٹرول میں آئے اس پلانٹ کو یوکرینی کارکن چلا رہے ہیں۔ 24 فروری کو یوکرین پر حملے کے بعد روسی فوجیوں کی طرف سے قبضے میں لیے جانے والے اولین مقامات میں سے یہ ایک علاقہ ہے۔ روس کے اس فیصلے سے نیوکلیئر پلانٹ کو خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر